پیارے دوستوں، میاں بیوی کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوب بنایا ہے۔ مضبوط اتنا کہ فولاد سے بھی زیادہ، اور کمزور اتنا کہ جیسے مکڑی کا جالا، نہ جان نہ پہچان، ہمسایگی اور نہ رشتہ داری۔ دو اجنبی بسا اوقات نکاح کے بعد ایک ایسے رشتہ میں بدل جاتے ہیں کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوبیاں پیدا کی ہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر خامیاں بھی ہیں۔ جس گھر کے اندر عورت نیک اور سمجھدار ہوگی، اس گھر کے اندر زندگی سلجھی ہوئی ہوگی، اور جس گھر کے اندر عورت نیک اور سمجھدار نہیں ہوگی تو اس گھر کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رشتے کو جوڑنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے۔ آج ہم آپ کو بیوی کی ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر یہ نشانیاں بیوی کے اندر ہوں تو گھر جہنم کی مثل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف شوہر بلکہ پورے گھر والوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی بیوی سے بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے طلاق دے کر اسے جان چھڑا لی جائے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ طلاق جائز ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں بے حد درجہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں۔ شریعت میں طلاق کے معنی عورت کو نکاح کی پابندیوں سے آزاد کرنا ہے۔ نکاح کا مقصد صرف طبی اور فطری خواہشات کی تکمیل ہی نہیں کہ جب چاہا نکاح کیا اور جب چاہا اس بندے کو توڑ دیا۔ اگر یہی چیز مقصود ہو تو نکاح کا مخصوص طریقہ اختیار کرنے اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری جو نکاح کی مشروعیت سے خالی رہی ہو۔ نکاح انسانی معاشرے کے وجود اور بقا کا ایک اہم ستون ہے۔ اس سے نہ صرف عورت اور مرد کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے دو خاندان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس سے اپنا گھر بستا ہے اور گھریلو زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے کہ بیوی نیک اور سمجھدار ہو۔ اگر بیوی جہالت کا مظاہرہ کرے گی تو گھر میں سکون کی بجائے جھگڑے ہوں گے، گھر کا سکون تباہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر شادی کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں بے سکونی کا باعث ہے تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے اور کسی نیک خاتون سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ طلاق کا عمل اللہ کے ہاں جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے چاہیے کہ شادی سے پہلے کوشش کی جائے کہ ایسی لڑکی سے شادی کی جائے جو نیک اور سمجھدار ہو۔ لیکن پھر بھی اگر شادی کے بعد بیوی کے اندر خاصیت کم اور خامیاں زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس بیوی کو اپنی زندگی سے نکال لے اور اپنے راستے جدا کر لے۔ یہ راستہ طلاق کا راستہ ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس بندے کا رویہ کیسا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد آپ کی بیوی کا رویے میں ایسے خامیاں سامنے آئیں کہ جو برداشت کے قابل نہ ہو تو اس سے بہتر حل طلاق ہی ہوتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جو پائی جائیں تو بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ تو یاد رہے کہ شوہر کو اہمیت نہ دینا جاہل بیوی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ کبھی شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ ایسی بیویاں اکثر شوہر کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کے بجائے اس کی آمدنی فرض زیادہ توجہ رکھتی۔ شوہر کو بہر صورت بیوی کی ایک مناسب توجہ درکار ہوتی ہے جس میں لاپرواہی فاصلوں کو جنم دیتی ہے، اور اسی طرح سے شوہر کے والدین سے بدتمیزی اور شوہر کے والدین کی عزت نہ کرنا جاہل بیوی کی دوسری نشانی ہے، اور یہ رویہ گھریلو ماحول میں عدم برداشت کے عنصر کو جنم دیتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک اور نشانی شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جاہل بیوی ہمیشہ
اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی بجائے ایک مناسب فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، ورنہ جو بیوی سمجھدار ہوگی وہ اپنے آپ کو شوہر کے خاندان میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے جو بیوی جاہل ہوگی وہ شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کبھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں سے سسرالیوں سے لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور یوں گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ شوہر سے بد زبانی معمولی لڑائی جھگڑوں میں بعض اوقات خاموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو نظر انداز کرنا گھریلو ماحول پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر ایک جاہل بیوی نے خصوصیات سے ناآشنا ہوتی ہے، معمولی باتوں سے بحث اور پھر بد زبانی پر اتر آتی ہے۔ اس کا رویہ شوہر کے ساتھ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر کے گھر آمد کو اہمیت نہ دینا بھی ایک جاہل بیوی کی خاصیت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شوہر اپنے کام سے تھکا ہارا بھوکا پیاسا گھر واپس آیا ہے اور اس کی بیوی نے نہ تو اس کی آمد کو اہمیت دی اور نہ ہی اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھمایا اور نہ ہی کھانا کھانے کا پوچھا، تو وہ شوہر کیسے محسوس کرے گا؟ اسی طرح ایک جاہل بیوی گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی لاپرواہی ہی برتتی ہے۔ وہ نہ خود زندگی کے درست طریقوں کو اپناتی ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو صحیح درست دیتی نظر آتی ہے۔ اسی ماحول میں پلنے والے بچے کبھی بھی زندگی میں صحیح اخلاق سے آگاہ نہیں ہو پاتے، کیونکہ ایک بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جاہل بیوی کو وقت کی اہمیت کا بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ بچے اسکول اور شوہر آفس ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتا ہے، کھانے کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے۔ اس خاتون کے گھریلو امور افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ بیوی کی لاپرواہی اور جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے۔ ایسی بیوی گھریلو معاملات سے لاپرواہ سی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے ضروری کام کاج جو ایک عورت ہی نے کرنے ہوتے ہیں ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسی خاتون کا گھر صفائی ستھرائی سے محروم نظر آتا ہے۔ دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرنا بھی ایک جاہل بیوی ہونے کی ہی نشانی ہے۔ وہ اپنے دیگر عورتوں کے ساتھ بھی بڑے دکھ کے ساتھ اپنے شوہر کی خامیوں کا تذکرہ کرتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی بیوی میں یہ تمام نشانیاں یا ان میں سے چند نشانیاں موجود ہوں تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ پر کسی نیک اور سمجھدار بیوی سے شادی کر لی جائے۔ ایسی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے اس زین العابدین یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔